میرواز کا رویہ اچانک بدل گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسے کہ وہ عام طور پر ہوتا تھا۔ مہروانی کو وہاں سے لے جایا گیا، لیکن پھر وہ ہوش میں آئی اور یعقوب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری فائلیں؟ میرواز نے اس کا ہاتھ نیچے کر دیا اور کہا، تمہیں اس تمام فضول سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ فضول سامان؟ مہروانیہ نے حیرت سے میرواز کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے اندر جذبات کا ایک طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ زبردستی ریسرچ بلڈنگ سے باہر نکال دی گئی۔ لیلیزا کمبر کے ساتھ چلتے ہوئے میرواز اور مہروانی کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے کمبر کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ چلا ہے کہ مہروانیہ اپنی ڈگری فرضی اداروں سے لیتی رہی ہے؟ میر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ معاملات کو غلط ملت کر رہا ہے۔ اس نے مہروانیہ کو ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں صرف اس لیے رکھا تاکہ اسے ایک پرکشش عہدہ دے سکے۔ کمبر الجھن میں تھا۔ اس نے سرسری طور پر کہا، مسز فرزاد کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہے کہ وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں کام چوری کریں گی۔ لیلیزا طنزیہ مسکرائی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ابھی کیا ہوا؟ اور پھر بھی تم اس کا دفاع کرنا چاہتے ہو؟ کمبر نے سر ہلایا۔ مجھے بس ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ لیلیزا نے پوچھا۔ میر عجیب سلوک کر رہا ہے۔ میر کو کیا ہوا ہے؟ لیلیزا گھبرا گئی۔ اس نے پہلے کبھی کسی کو مسز فرزاد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کسی اجنبی کی بات سن کر اپنی بیوی پر کام چوری کا الزام کبھی نہیں لگاتا، جیسا کہ اس نے ابھی کیا۔ لیلیزا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرواز اور مہروانی کی طرف دیکھا۔ جیکب اور لیلیزا ہم جماعت رہے ہیں۔ میر اس کی جو خاطر تواضع کر رہا ہے وہ یقیناً میری سمجھ سے باہر ہے۔ کمبر خاموش رہا۔ اس نے غصے سے ایک آہ بھری اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اچانک اس نے فوبی کو ڈونٹ کے ڈبوں کے ساتھ آتے دیکھا۔ ارے کمبر! فوبی نے خوشی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے سلام کیا۔ کمبر کے قدم رک گئے اور اس نے فوبی کو دیکھ کر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ادھر لیلیزا نے کمبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہی گفتگو دوبارہ شروع کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے جیکب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہے؟ کمبر کو اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لیلیزا کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے کمبر کی نظروں کا پیچھا کیا اور فوبی کو دیکھا۔ اس نے حقارت سے دیکھا، پھر دوبارہ کمبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جان بوجھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں مہروانی کے اسسٹنٹ پسند ہے؟ فوبی اچانک رک گئی۔ اس کے تاثرات اداس ہو گئے۔ کمبر نے بے صبری سے مہروانی کا ہاتھ ہٹایا۔ بات کرتے وقت مجھے چھونا بند کرو۔ لیلیزا ہنسی اور کمبر کے سینے پر ٹہنی ماری۔ تمہیں واقعی وہ لڑکی پسند ہے نا؟ کمبر نے گہرا سانس لیا اور اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے دوبارہ اوپر دیکھا تو فوبی جا رہی تھی۔ اس نے آواز دی، فوبی! وہ اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ لیلیزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کام کا وقت ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کمبر نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا تمہارے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں ہے؟ تم بہت دخل انداز ہو۔ وہ تیزی سے فوبی کی سمت بڑھ گیا، جبکہ لیلیزا طنزیہ مسکراتے ہوئے میرواز اور مہروانی کے پیچھے چل دی۔ فوبی نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ کمبر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ جب اس نے اس کا راستہ روکا، اس کی بڑی مسکراہٹ کے باوجود فوبی خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا تم میرے لیے ڈونٹس لائی ہو؟ کمبر نے ان بڑے ڈبوں کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار فوبی سے مارکیٹ کے ایک اسٹال کا ذکر کیا تھا جو بہت لذیذ ڈونٹس بیچتا تھا اور اسے اپنے گھر کی یاد دلاتا تھا۔ فوبی نے ایک ڈونٹ کا ٹکڑا چبایا اور پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑے 5 ڈبوں کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی، خواب دیکھنا بند کرو۔ تم یہ سب اکیلی کیسے کھاؤ گی؟ کمبر نے کچھ مایوسی سے پوچھا۔ میں مہروانی کے ساتھ بانٹ کر کھاؤں گی، لیکن 2 لوگ تو یہ ختم نہیں کر سکتے ہیں نا؟ کیا مجھے ایک مل سکتا ہے؟ کمبر نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہیں ایک چاہیے؟ لیلیزا سے کہو وہ تمہیں خرید کر دے دے۔ اگر ہم نے ختم نہ کیے تو میں اسے اسلحہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے جوشوا کو دے دوں گی، فوبی نے ناراضگی سے کہا۔ فیبی اپنی بات کہہ کر کمبر کے پاس سے گزر گئی۔ کمبر وہاں اداس اور بے بس کھڑا رہ گیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوبی بہت دور جا چکی تھی۔ مہروانی میرواز کے دفتر کے لاؤنج میں گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ حیران کن
طور پر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اسے دیکھ رہی تھی، میرواز اس کے لیے پانی کا گلاس لایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک گھونٹ پی اور پرسکون ہو جاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ پانی پینے کے بعد مہروانی نے گلاس نیچے رکھا اور خاموشی سے اس کی وضاحت کا انتظار کرنے لگی۔ میرواز نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی ران پر رکھا اور اسے سہلانے لگا۔ مہروانی نے نادانستہ طور پر ماتھے پر بر ڈالے میرواز کے پرسکون چہرے اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا آپ کو میرا ہاتھ چھونا اچھا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرواز نے آہ بھری۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن تم نہ مجھے خود کو تھامنے دیتی ہو، نہ چومنے دیتی ہو اور نہ ہی ملنے دیتی ہو۔ اب تم مجھے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھونے دو گی۔ مہروانی کو اچانک احساس ہوا کہ وہ غیر ضروری ضد کر رہی ہے۔ اس کا غصہ لالیزا کی طرف سے حسد کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اگر آپ میرا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں تو شوق سے پکڑیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ ابھی ہوا اس کی مجھے کوئی معقول وضاحت ملنی چاہیے؟ مہروانی نے نرمی سے پوچھا۔ میرواز نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، میرا موڈ ابھی ٹھیک نہیں ہے، جب میں بہتر محسوس کروں گا تو سمجھا دوں گا۔ مہروانی نے سخت آہ بھری اور وہ اس سے بھی زیادہ برا محسوس کر رہی تھی۔ جیکب نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لیکن میرواز نے اس کی حمایت کی۔ اس نے تو اس پر کام چوری کا الزام بھی لگا دیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ پوری کہانی جانے بغیر وہ اپنے غصے کو حاوی نہیں ہونے دے سکتی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد مہروانی نے نرمی سے میرواز کے رخسار پر بوسہ دیا۔ کیا اب آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ میرواز نرمی سے مسکرایا۔ کچھ حد تک، لیکن مجھے اب بھی لگ رہا ہے جیسے کچھ کمی ہے۔ مہروانی جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے چوم لیا۔ میرواز شروع میں حیران ہوا، لیکن پھر اس نے بے تابی سے اسے اپنے قریب کیا اور اسے والہانہ انداز میں چوما۔ اس پرجوش لمحے کے بعد مہروانی کا سانس کچھ اکھڑ گیا تھا۔ اس نے میرواز کی گہری آنکھوں میں دیکھا اور کچھ مدہوشی کے عالم میں نرمی سے پوچھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرواز نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کا رخسار سلاتے ہوئے سرگوشی کی، آج کی رات میرے کمرے میں گزارو۔ میں 6 ماہ سے زیادہ کی حاملہ ہوں، آپ بہت طاقتور ہیں اور اس سے بچے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، مہروانی نے فکر مندی سے کہا۔ میرواز گرمجوشی سے مسکرایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شفقت سے چھیڑا، تم اتنی زیادہ کیوں سوچ رہی ہو؟ مہروانی شرما گئی جب اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی ضرورت سے زیادہ سوچ رہی تھی۔ حاملہ ہونے سے پہلے ان کے درمیان قربت صرف تب ہوئی تھی جب اس نے میرواز کو نشے میں دھت کر دیا تھا۔ حاملہ ہونے کے بعد اس نے کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ یقینی طور پر نہیں جانتی کہ وجہ اس کا حمل ہے یا اسے دلچسپی نہیں رہی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے اور اس نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ میں زیادہ نہیں سوچ رہی، کیا آپ مجھے سمجھائیں گے کہ ابھی کیا ہوا تھا؟ میرواز نے محسوس کیا وہ اب بھی اداس ہونے والی ہے، اس لیے اس نے اسے چھیڑنا بند کر دیا۔ اس نے مہروانی کو گلے لگا لی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ مہروانی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مہروانی کے دل کی دھڑکن اور اس کی باہوں کی تپش محسوس کرتے ہی اس کا سارا حسد اور غصہ غائب ہو گیا۔ تمہارے لیے تمہارا خاندان زیادہ اہم ہے یا ہائیڈرونیم؟ میرواز نے نرمی سے پوچھا۔ خاندان پہلے آتا ہے، مہروانی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ مہروانی نے پہلے ہی میرواز کو ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ایک ممکنہ جاسوس کے بارے میں خبردار کیا تھا اور اس نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ اس کا تجسس بڑھا تو اس نے دھیرے سے پوچھا، وہ کون سا اہم ہدف ہے جسے آپ نے میرے بیٹے کے ذریعے پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے؟ یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم کسی پکڑتے ہیں۔ میرواز نے اس کے ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے جواب دیا۔ مہروانی مزید جاننے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ آگے جھکی اور پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ منصوبہ شیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تمہاری ترجیح صرف آرام کرنا ہے اور اپنا اور بچے کا خیال رکھنا ہے۔ میرواز نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں مداخلت نہیں کروں گی، کیا میں صرف منصوبہ جان سکتی ہوں؟ نہیں، مہروانی نے نرمی سے التجا کی۔ میر پلیز بتا دینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز سن کر میرواز کا دل پگھل گیا، لیکن اس نے اس کی اور بچے کی حفاظت کے لیے سختی برقرار رکھی۔ بس اچھی خبر کا انتظار کرو اور پریشان نہ ہو۔ اس نے نرمی سے اسے دیکھا اور اس کے بال کان کے پیچھے کی۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو ہم جلد ہی تمہارے خاندان کو ڈھونڈ لیں گے۔ خاندان کا ذکر سنتے ہی مہروانی کو تڑپ اور دکھ کا احساس ہوا۔ اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اپنے دل
کے درد کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک دفتر کا دروازہ کھلا۔ میر تھوڑی دیر بعد ایک اور میٹنگ ہے۔ للیزا اندر داخل ہوتے ہی رک گئی جب اس نے انہیں صوفے پر دیکھا۔ مہروانی جلدی سے میرواز کی گود سے کھڑی ہو گئی۔ للیزا کا بغیر دستک دیے اندر آنا اسے غصہ دلا گیا اور وہ بے زبان رہ گئی، اس فکر میں کہ مہروانی کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے۔ میرواز نے نرمی سے اس کی کمر تھامی اور تاکید کی، احتیاط سے۔ مہروانی کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ للیزا انہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ اسے میرواز کی ساکھ کی فکر تھی۔ اگر انہیں دفتر میں اس طرح دیکھا گیا تو یہ نامناسب ہوگا۔ للیزا کا چہرہ اتر گیا، لیکن اس نے پرسکون رہنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، مس برگزی، یہ دفتر ہے۔ جیسے ہی مہروانی کچھ کہنے والی تھی، میرواز نے ناگواری سے بات کاٹ دی، جو کہ تم جانتی ہو کہ یہ دفتر ہے تو یاد رکھنا، اگلی بار اندر آنے سے پہلے دستک دینا۔ للیزا نے الجھن میں میرواز کی طرف دیکھا اور بحث کی، میں نے تو پہلے کبھی دستک نہیں دی، بری عادتیں ختم ہونی چاہیے، میرواز نے سختی سے کہا۔ پھر اس نے مہروانی کو اپنے پاس بٹھایا اور للیزا کو حکم دیا، جاؤ ایک کپ گرم دودھ لے کر آؤ۔ للیزا کے چہرے پر سیاہی چھا گئی، وہ ساکت کھڑی رہی، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور دانت پیس رہی تھی۔ مہروانی نے فوراً مداخلت کی، کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں پیوں گی۔ وہ للیزا کا لایا ہوا دودھ پی کر خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میرواز کافی غیر حساس ہو رہا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں آرام کرنے کے لیے واپس جا رہی ہوں۔ مہروانی نے میرواز کے کان میں سرگوشی کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرواز اس کے پیچھے پیچھے آیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ٹھیک ہے، میں فوبی کو میسج کر دوں گی، وہ آ جائے گی۔ مہروانی کو للیزا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی شدید دشمنی کا احساس ہوا۔ اچانک وہ اپنے قدموں پر رک گئی۔ میرواز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، کیا ہوا؟ میرواز کو جواب دینے کی بجائے مہروانی للیزا کی طرف مڑی اور کہا، مس سلامیر، مجھے امید ہے کہ آپ کسی دوسرے کے شوہر کے معاملے میں حدود کو سمجھتی ہوں گی۔ للیزا کا چہرہ لٹک گیا اور وہ خاموش رہی، لیکن اس کے اندر غصہ ابل رہا تھا۔ میرواز بے بسی سے مسکرایا اور بولا، زیادہ مت سوچو، پچھلے کچھ دنوں سے مہروانی کو فوجی اڈے پر مختلف قسم کے کھانے اور سامان مل رہا تھا۔ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، جب تک کہ آج کمبر 5 بار آیا۔ وہ 2 بار پھل اور 2 بار پیسٹری لایا اور آخر میں وہ کچھ کتابیں لے آیا۔ مہروانی کو یہ عجیب لگا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ میرواز عجیب سلوک کر رہا ہے، لیکن اب کمبر بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ جب کمبر آخری بار مہروانی کے دروازے پر آیا تو اس کے پاس کتابیں تھیں، لیکن وہ ہاسٹل کے کمرے میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فوبی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ فوبی اندر ہے، کیا تم اندر آنا چاہتے ہو؟ مہروانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کمبر ہچکچایا اور پھر کتابیں مہروانی کو پکڑا دی اور کہا، ٹھیک ہے، کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ مجھے ان بلاک کر دے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ مہروانی کو کمبر اور فوبی کا ساتھ ہونا اچھا لگتا تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تم نے اسے کب ناراض کیا؟ یقیناً آج صبح ہی، کمبر نے جواب دیا۔ اس کے تاثرات فکر مند تھے۔ مہروانی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، پھر تمہیں بس انتظار کرنا ہوگا، وہ غالباً کل تک تمہیں ان بلاک کر دے گی۔ وہ عام طور پر زیادہ سے زیادہ ایک دن ہی ناراض رہتی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ مہروانی نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر اس نے فوبی کو کونے میں اسنیکس کھاتے اور ڈرامہ دیکھتے دیکھا۔ کیا تمہارے اور کمبر کے درمیان کچھ چل رہا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فوبی شرما گئی اور اس کا کھانا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے منہ ڈھانپتے ہوئے کھانسی کی بھی جلدی سے انکار کیا۔ مہروانی، یہ مضحکہ خیز ہے، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے۔ مہروانی صوفے پر بیٹھ گئی، سرسری طور پر ایک کتاب کے ورق الٹتے ہوئے پوچھا، لیکن کیا تمہارے دل میں کمبر کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں؟ فوبی نے بے چینی محسوس کی، لیکن پرسکون رہنے کا بہانہ کرتے ہوئے جواب دیا،
میرے اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ اچھا، لیکن لگتا ہے قمبر کے دل میں تمہارے لیے جذبات ہیں۔ فوبی کے گال سرخ ہو گئے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں کس کے لیے جذبات ہیں۔ مجھے اس جیسے لڑکے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، وہ اس قابل نہیں ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ اپنی کتاب پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مہروانیہ نے سرسری طور پر پوچھا، اس میں کیا برائی ہے؟ فوبی نے غصے سے جواب دیا، وہ ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جاتا ہے۔ وہ للیزا کے ساتھ بڑا بھائی چارہ دکھاتا ہے۔ وہ عورت قمبر کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، حالانکہ یہ واضح ہے کہ وہ جنرل میرواز کو پسند کرتی ہے۔ وہ مجھے واقعی تنگ کرتی ہے۔ للیزا کا ذکر سن کر مہروانیہ رک گئی۔ للیزا جیسے لوگ جو توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں ہمیشہ مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ عوامی طور پر مرد دوستوں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنے کا ناٹک کرتی ہے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے ان کے ساتھ بے شرمی سے فلرٹ کرتی ہے۔ مہروانیہ نہیں چاہتی تھی کہ میرواز یہ سوچے کہ وہ ایک حاسد انسان ہے۔ اگر وہ للیزا کی باتوں کو دل پر لیتی تو میرواز سمجھتا کہ وہ چھوٹی باتوں پر ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اگر مہروانیہ اسے نظر انداز کرتی تو وہ جانتی تھی کہ للیزا ایک ہمدرد دوست کے روپ میں اس کے اور میرواز کے رشتے میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گی۔ حقیقت میں وہ بس مداخلت کرنے کے موقع کی تلاش میں تھی۔ بے چینی محسوس کرتے ہوئے مہروانیہ نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور اعلان کیا، میں میرواز کے ڈورم میں منتقل ہو رہی ہوں۔ حیران ہو کر فوبی نے پوچھا، کیا اب تمہارے اور میرواز کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ مہروانیہ نے کتاب نیچے رکھی اور اپنی الماری کی طرف گئی۔ اس نے اپنے کپڑے بستر پر پھینکنے شروع کر دیے۔ فوبی، پیکنگ میں میری مدد کرو۔ سوٹ کیس پکڑ کر فوبی نے اس کے ساتھ پیکنگ شروع کی اور پوچھا، مہروانیہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ مہروانیہ نے فوبی کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے سمجھایا، اگر میں میرواز کے ساتھ لڑتی رہی تو کیا یہ للیزا کے ہاتھوں میں کھیلنا نہیں ہوگا؟ فوبی نے سر ہلایا اور اتفاق کیا، بالکل، للیزا تمہارے اور جنرل میرواز کے درمیان معاملات خراب کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے للیزا کی وجہ سے قمبر پر غصہ مت نکالو، اسے دکھ پہنچے گا اور جیت صرف للیزا کی ہوگی۔ مہروانیہ بیزار تھی۔ اس نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے اور براس نکالی۔ للیزا ایسا برتاؤ کرتی ہے جیسے میرواز کی جگہ اس کی ہو۔ وہ گھر، دفتر، ہاسٹل میں جب چاہے بغیر دستک دیے آتی جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اس کے کام میں بلکہ اس کی ذاتی زندگی میں بھی مداخلت کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرواز کی زندگی پر قبضہ کر رہی ہے اور یہ جلد یا بدیر مسائل پیدا کرے گا۔ مجھے اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فوبی مکمل طور پر متفق تھی۔ بعد میں اس رات میرواز روشن ہاسپٹل بلڈنگ سے گزرتے ہوئے مہروانیہ کو پیغام بھیج رہا تھا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، کیا تم آج کی رات میرے کمرے میں گزار سکتی ہو؟ مہروانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً دوسرا پیغام بھیجا، کیا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ مہروانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً دوسرا پیغام بھیجا، کیا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ مہروانیہ کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میرواز نے اپنے دل میں ایک گہرا خالی پن محسوس کیا۔ اس نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی اور چلتا رہا۔ للیزا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اب میسج نہیں کر رہا تو اس نے پوچھا، کیا تم دونوں کی پھر لڑائی ہو گئی ہے؟ بھائیوں جیسا سلوک کرنے کا ناٹک کرتی ہے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے ان کے ساتھ بے شرمی سے فلرٹ کرتی ہے۔ مہروانیہ نہیں چاہتی تھی کہ میرواز یہ سوچے کہ وہ ایک حاسد انسان ہے۔ اگر وہ للیزا کی باتوں کو دل پر لیتی تو میرواز سمجھتا کہ وہ چھوٹی باتوں پر ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اگر مہروانیہ اسے نظر انداز کرتی تو وہ جانتی تھی کہ للیزا ایک ہمدرد دوست کے روپ میں اس کے اور میرواز کے رشتے میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گی۔ حقیقت میں وہ بس مداخلت کرنے کے موقع کی تلاش میں تھی۔ بے چینی محسوس کرتے ہوئے مہروانیہ نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور اعلان کیا، میں میرواز کے
ڈورم میں منتقل ہو رہی ہوں۔ حیران ہو کر فوبی نے پوچھا، کیا اب تمہارے اور میرواز کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ مہروانیہ نے کتاب نیچے رکھی اور اپنی الماری کی طرف گئی۔ اس نے اپنے کپڑے بستر پر پھینکنے شروع کر دیے۔ فوبی، پیکنگ میں میری مدد کرو۔ سوٹ کیس پکڑ کر فوبی نے اس کے ساتھ پیکنگ شروع کی اور پوچھا، مہروانیہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ مہروانیہ نے فوبی کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے سمجھایا، اگر میں میرواز کے ساتھ لڑتی رہی تو کیا یہ للیزا کے ہاتھوں میں کھیلنا نہیں ہوگا؟ فوبی نے سر ہلایا اور اتفاق کیا، بالکل، للیزا ہمارے اور جنرل میرواز کے درمیان معاملات خراب کرنا چاہتی ہے، اس لیے للیزا کی وجہ سے قمبر پر غصہ مت نکالو، اس سے صرف اسے دکھ پہنچے گا اور جیت صرف للیزا کی ہوگی۔ مہروانیہ بیزار تھی۔ اس نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے اور بڑاس نکالی۔ للیزا ایسا برتاؤ کرتی ہے جیسے میرواز کی جگہ اس کی ہو۔ وہ گھر، دفتر، ہاسٹل میں جب چاہے بغیر دستک دیے آتی جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اس کے کام بلکہ اس کے ذاتی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرواز کی زندگی پر قبضہ کر رہی ہے اور یہ جلد یا بدیر مسائل پیدا کرے گا۔ مجھے اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فوبی مکمل طور پر متفق تھی۔ بعد میں اس رات میرواز روشن ہاسٹل بلڈنگ سے گزرتے ہوئے مہروانیہ کو پیغام بھیج رہا تھا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، کیا تم آج کی رات میرے کمرے میں گزار سکتی ہو؟ مہروانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً دوسرا پیغام بھیجا، کیا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ مہروانیہ کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میرواز نے اپنے دل میں ایک گہرا خالی پن محسوس کیا۔ اس نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی اور چلتا رہا۔ للیزا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ میسج نہیں کر رہا تو اس نے پوچھا، کیا تم دونوں کی پھر لڑائی ہو گئی ہے؟ میرواز کا جواب دینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ للیزا نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی، ہمیں کل اسلحہ خانہ ڈپارٹمنٹ کی ترقی کا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں جلد ہی سو جانا چاہیے اور رومانس جیسی فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہیں واپس جا کر آرام کرنا چاہیے۔ میرواز نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، ابھی تو جلدی ہے، میں تمہارا کمرہ صاف کر دوں گی۔ للیزا نے سرسری طور پر کہا، تم ہمیشہ مصروف رہتے ہو اور تمہیں صفائی کا وقت نہیں ملتا۔ میں تمہاری بیوی کی طرح نہیں ہوں جس کی پرورش بڑے لاڈ پیار میں ہوئی ہے۔ وہ گھر کا کام سنبھالنا نہیں جانتی اور اسے اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرواز رکا اور اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ للیزا کی باتوں سے بیزار ہو گیا تھا، حالانکہ ان میں کچھ سچائی تھی۔ اس نے اپنی بیزاری کو دبایا اور سختی سے جواب دیا، میری بیوی گھر کے کاموں میں اچھی نہیں ہو سکتی لیکن وہ دوسرے شعبوں میں بہترین ہے۔ اس کے پاس وہ مہارتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں اور جو اس میں کمی ہے وہ میں پوری کر سکتا ہوں۔ اسے اتنی اہمیت دینا بند کرو، للیزا غصے سے بولی۔ للیزا کو نظر انداز کرتے ہوئے میرواز نے ایک بار پھر اپنا فون چیک کیا۔ سگنل مضبوط تھے لیکن مہروانیہ نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ اس نے کئی بار پیغامات کو ریفریش کیا تھا۔ اچانک للیزا نے پوچھا، تمہارے ڈورم کی روشنی کیوں جل رہی ہے؟ میرواز نے اوپر دیکھا اور اپنے ہاسٹل سے آنے والی روشنی محسوس کی۔ وہ مسکرایا اور تیز چلنے لگا۔ للیزا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا اور پوچھا، تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ الجھن میں للیزا نے جواب دیا، کیا میں نے ابھی تمہیں نہیں بتایا میں تمہارا کمرہ صاف کرنے آئی ہوں؟ بے صبری سے میرواز نے اسے خبردار کیا، للیزا اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہو اور میری ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو حیران نہ ہونا اگر میں اپنے اختیارات استعمال کر کے تمہیں یہاں سے تبادلہ کروا دوں۔ للیزا کا چہرہ سوج گیا اور اس نے احتجاج کیا، میں تو بس تمہارے لیے کچھ اچھا کرنا چاہ رہی تھی، کیا تم واقعی میرا تبادلہ کروا دو گے؟ میرواز کا لہجہ سخت تھا جب اس نے جواب دیا، تمہیں میرے لیے کچھ بھی اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری موجودگی میری
شادی کے لیے خطرہ بنی تو میں تمہیں ہٹانے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ غمگین آواز میں لالیزا نے پوچھا، کیا ہماری 10 سالہ دوستی کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں؟ میں 1 دہائی سے زائد عرصے سے مہروانی کے لیے وقف رہا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے بہت کچھ سہا ہے۔ مجھے ہماری دوستی کھونے کا کوئی غم نہیں۔ اگر مجھے اپنے کیریئر یا زندگی کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں نہیں ہچکچاؤں گا۔ اس نے سرد لہجے میں ہر لفظ پر زور دیا۔ اس لیے مجھ سے کوئی غلط امید مت رکھنا۔ لالیزا پرنم آنکھوں کے ساتھ وہیں ساکت کھڑی رہی جب کہ میرواز ایک نظر ڈالے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے بعد اس کی آواز گونجی، میں تمہاری شادی تباہ نہیں کرنا چاہتی اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، میں بس تمہارے لیے وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ میرواز غصے میں تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور سوچا کہ کیا لالیزا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بول رہی تھی؟ اسے ڈر تھا اگر مہروانی اس کے کمرے میں ہوئی تو وہ لالیزا کو سن کر حسد کا شکار ہو جائے گی اور زیادہ سوچنے لگے گی۔ مہروانی حاملہ تھی، اس لیے اس کے جذبات پہلے ہی غیر مستحکم تھے۔ میرواز نہیں جانتا تھا کہ لالیزا کی اس پسندگی سے کیسے نپٹا جائے۔ مہروانیہ کے اس کے ہاسٹل میں ہونے کے محض خیال نے ہی اسے لالیزا سے بیزار کر دیا تھا۔ مہروانی کی تڑپ میں وہ جلدی سے اپنے ہاسٹل واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ کی پیڈ پر کوڈ درج کرنے والا تھا، دروازہ کھلا۔ مہروانیہ ایک روشن مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھی۔ میرواز نے جواباً مسکراہٹ دی اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مہروانیہ کو اٹھایا اور دونوں اندر چلے گئے۔ مہروانی نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈالے اور ناراض ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، میں نے ابھی لالیزا کو تمہارے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے اسے انکار کر دیا ہے۔ اس بارے میں فکر نہ کرو۔ میرواز نے بات ڈال دی، کیا میں فکر نہ کروں اگر کوئی دوسری عورت میرے شوہر میں دلچسپی رکھتی ہو؟ مہروانی نے آہ بھرتے ہوئے پوچھا۔ میرواز مہروانی کو صوفے پر لے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور موضوع بدل دیا، تم یہاں کب آئی؟ مہروانی نے بات مزید نہیں بڑھائی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میرواز لالیزا کے بارے میں بات کرنے سے کترا رہا ہے، میں دوپہر کے کھانے کے بعد آئی تھی اور کچھ وقت نقشوں کو دیکھنے میں گزارا۔ کون سے نقشے؟ مہروانی نے اس کے بستر کے پاس والی میز پر پڑے نقشوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جدید ترین لڑاکا طیارے کے نقشے تھے۔ میرواز جواب میں مسکرایا۔ اس نے شفقت سے اس کا چہرہ تھاما اور بوسے کے لیے آگے جھکا۔ مہروانی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ اوہ رہنے دیں، آپ جب بھی پاس ہو مجھے چومتے ہی رہتے ہو۔ مہروانی نے تلخ مسکراہٹ دی، تمہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں تمہیں چومنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ مہروانی ہنس دی۔ پھر میرواز نے دوبارہ اس کے لبوں کا بوسہ لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے والہانہ بوسے کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔ رات ڈھل رہی تھی اور کمرہ پرسکون اور گرم تھا۔ میرواز نے اپنی جیکٹ اتار دی۔ اسے بوسے کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ مزید برداشت نہ کر سکا اور خود کو مہروانی سے الگ کرنا پڑا۔ گرمی ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے میرواز نے کہا، میں غسل کرنے جا رہا ہوں، تم بستر پر آرام کر سکتی ہو۔ اس نے کپڑے اتارے اور غسل خانے میں چلا گیا۔ مہروانی کو میرواز مضحکہ خیز لگا۔ پہلے اس نے اسے چوما اور اب وہ اپنی خواہشات سے لڑ رہا تھا۔ میر نئے طیارے کی لاگت کتنی ہوگی؟ اربوں میں؟ مہروانی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے پانی گرنے کی آواز اور میرواز کی آواز اندر سے سنی جا سکتی تھی۔ ہاں، اس پر کئی اربوں کی لاگت آئے گی اور اس کے باوجود ہم پرانے ماڈل استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نئے طیارے تیار کرنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ مہروانی غسل خانے کے دروازے تک گئی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ صابن کی خوشبو باہر آ رہی تھی اور وہ کچھ خیالوں پر شرما گئی۔ کیا ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل انجینئر ہے؟ مہروانی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ حاملہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے منصوبے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا۔ میرواز نے سکون سے جواب دیا۔ مہروانی مسکرائی اور نرمی سے اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو چھوا۔ اس کے اندر جذبات کا ایک ریلا سا آ گیا۔ میرواز اپنے ملک اور خاندان دونوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن لگتا تھا وہ اپنے بچے اور مہروانی کو پہلے رکھتا ہے۔ وہ قومی معاملات پر انتظار کرنے کے لیے تیار تھا اگر اس سے بنیادی ڈھانچے پر فرق نہ پڑتا ہو۔
اسی وقت مہروانی کا فون بجا اور وہ صوفے پر بیٹھے اور میز سے فون اٹھایا۔ یہ زریابہ کا فون تھا۔ ہیلو زریابہ، مہروانی نے فون اٹھایا۔ مہروانی، اتنی دیر سے تنگ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، زریابہ نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی جاگ رہی ہوں۔ کیا بات ہے؟ مہروانی نے پوچھا۔ مہروانی حیران رہ گئی۔ تم نے نوکری چھوڑ دی؟ وہ پکاری۔ ہاں، اور اس قرض کے بارے میں جو میں نے دینا ہے۔ کیا ہم پیسوں کے بارے میں بات نہ کریں؟ مہروانی نے اس کی بات کاٹی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر تم مجھے واپس نہ کرو۔ زریابہ بے بسی سے مسکرائی۔ مہروانی، میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن قرض ادا کرنا اخلاقی طور پر درست ہے۔ قرض کی واپسی ہماری دوستی پر اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن یہ اصول کی بات ہے۔ مہروانی سمجھتی تھی کہ ہر کسی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اس نے زریابہ کے اصولوں کا احترام کیا۔ ٹھیک ہے، پھر آرام سے واپس کر دینا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ شکریہ مہروانی۔ تم نے اچانک نوکری کیوں چھوڑی؟ کیا شہباز کی بنائی واپس آ گئی ہے؟ مہروانی نے پوچھا۔ زریابہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ ابھی نہیں، لیکن وہ اچھی حالت میں ہے۔ اس کے پاس کئی ملازمیں ہیں۔ میرا وہاں ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا شہباز نے تمہیں نکال دیا؟ نہیں، میں نے اپنا استعفیٰ میڈم فریحہ کو دے دیا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا۔ کیوں؟ مہروانی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنی آسان اور اچھی تنخواہ والی نوکری کیوں چھوڑ رہی ہے۔ میں 26 سال کی ہوں، لیکن اب بھی کنواری ہوں۔ میرے والدین مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے قصبے کے ایک چھوٹے فیکٹری مالک کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ملاقات۔ زریابہ ہنسی۔ ہاں، وہ شخص 30 سال کا ہے اور ہمارے بائی شہر سے ہے۔ اس کی کپڑے کی فیکٹری ہے، گاڑی اور گھر بھی ہے۔ اس کی مالی حالت ٹھیک لگتی ہے۔ میں کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھوں اگر بات بن جائے۔ آخرکار میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ تم صرف 26 سال کی ہو، ابھی تو تم جوان ہو۔ میری ہم جماعت 26 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں ہے، زریابہ نے جواب دیا۔ مہروانی تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر پوچھا۔ زریابہ، کیا تمہیں شہباز کے ساتھ کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہوتا؟ زریابہ کا رد عمل ڈرامائی تھا۔ اس کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ مجھے تو اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ابھی تک میرا گلا نہیں دبایا۔ مہروانی نے گہری آہ بھری۔ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات کیا؟ میں تو اس خیال کو اپنے ذہن میں لانے کی ہمت بھی نہیں کرتی۔ شہباز ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ منشیات کے خلاف کام کرنے والا انڈر کور ایجنٹ ہے اور اس کا بھائی ایک فوجی جنرل ہے۔ میں صرف ایک چھوٹے قصبے کی لڑکی ہوں جس کا خاندان اور تعلیم اوسط درجے کی ہے۔ میں بمشکل آن لائن چند ناول لکھ کر گزارا کرتی ہوں۔ شہباز تو میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میں اس کے مقابلے میں کہاں ٹھہر سکتی ہوں؟ زریابہ، کیا تم جانے سے پہلے شہباز سے نوکری چھوڑنے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو؟ میں تو اپنے بائی شہر واپس جا رہی ہوں۔ مہروانی ہکا بکا رہ گئی۔ رہنے دو، میں شاید بہت زیادہ تند مزاج اور تیز زبان ہوں۔ وہ شاید ویسے بھی مجھے نکالنا ہی چاہتا ہوگا۔ زریابہ نے تبصرہ کیا۔ یہ بالکل سچ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک دکھاوا ہے اور شہباز کو ابھی تک اصل تم سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مہروانی نے اسے تسلی دی۔ زریابہ نے آہ بھری۔ شہباز کے بارے میں بات نہیں کریں۔ جب میری شادی ہوگی تو میں تمہیں ضرور بلاؤں گی۔ کیا تم میری شادی میں آ کر مجھے عزت بخشو گی؟ بالکل، میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ آؤں گی۔ مہروانی مسکرائی۔ بہترین، تو یہ پکا رہا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی ایسا شخص ملے گا جو تمہارے خیالات سے ہم آہنگ ہو اور تمہاری زندگی خوشگوار ہو۔ مہروانی، میں تمہارے ان کلمات کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ زریابہ نے اپنے مستقبل کی طرف دیکھا۔